بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الشعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آخرت کے رزلٹ کی اسی دنیا میں اللہ نے ایگزامپلس دیے اور مشرکین نے جو کوشچنس کیے تو ان کا آنسر بھی اللہ نے کیا اس میں، اور جو اعتراضات انہوں نے کیے۔ تب دیکھیں کہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جزا سزا کا فائنل رزلٹ کیا ہونا ہے اس کے لیے کچھ ایگزامپلس دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور عراق کی سپر پاورز کا کیا رزلٹ اللہ نے کیا، تاکہ باقی تمام انسانوں کے لیے ایویڈنس مل جائے کہ جناب کس نے کیا حرکتیں کی اور رزلٹ کیا ہوا اس دنیا میں اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اور پھر آگے بھی پھر بتایا کہ آخرت میں بھی ہر انسان کا پرسنلی ایسے ایسے ہونا ہے، اور پھر بتایا، پھر اور ایگزامپلس دیں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو ڈیڈ سی کی قوم اور قوم مدین، ان سب کا یہ ہوا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل وارننگ عربوں کے لیے یہی ہے کہ جناب آپ کا بھی یہی ہونے لگا، اور ان کے جتنے کوشچنز تھے ان کا آنسر بھی اللہ نے کر دیا۔ تو یہ مین ٹاپک ہے اس کا۔ تب ہم عرض کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین، فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف سے ہے، اور وہ ہم پہ رحم ہی فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اے رسول، شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایویڈنس اتار دیں کہ ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک کر رہ جائیں، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ ریمائنڈر بھی آتا ہے یہ اس سے علیحدہ ہی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے تو اسی زندگی میں جزا و سزا کی انفارمیشن عن قریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گی، جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ اب پہلے میں دیکھیں کہ یہ بہت ہی مختصر شارٹ طریقے سے سورت کا نام ہوتا طاسین میم، تو یہ شارٹ کٹ میں یہ آج کل چلو اردو میں اتنا نہیں ہے ایگزامپل، لیکن انگلش میں آپ کو بڑی ایگزامپلز ملیں گی کہ اس کے اندر پورا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو اب سورت کے اس طاسین میم کا مطلب کیا ہے کہ اس میں پوری کو پڑھ لے تو جو ٹاپک آ جاتا تو وہ ہوتا ہے اس میں، یعنی یہاں اصل میں آخرت میں کیا ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں پریکٹیکلی جو کیا ہوا ہے یہ وہ ہے طاسین میم۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت دکھ اور غم ہوتا تھا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا آپ سیٹسفائی رہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ختم، کیونکہ آپ وہ اللہ کا میسج پہنچا رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ اور ان پہ یہ بڑے معجزوں کا وہ کرتے ہیں کہ جناب معجزہ ہے، کوئی آسمان سے کوئی فرشتے آئیں، کوئی کتاب اوپر سے اترے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی نیت خراب ہے، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہوتے، تو اس لیے نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے تاکہ ایک دنیا کے سپر پاور کے بادشاہ تک وہ پہنچ سکیں، اور پھر ان پہ معجزے بھی اس لیے کر کے دکھا دیے تاکہ ان کو ایک پورا اللہ کا واضح ایویڈنس بھی آ جائے، تاکہ اس کے بعد پھر ان کی سزا ہی آنی کہ جو ایمان نہ لائے۔
اور نہیں ہوا. اور سیم ایسا ہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزے وہ ہوئے، لیکن وہ معجزے اہل ایمان کے اطمینان کے لیے ہوئے. اب یہ مزید اب میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، باقی تلاوت آپ کر لیجئے گا. ارشاد ہوا یہ ثبوت کے منتظر ہیں، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں. اس میں یقیناً بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. آپ کے رب میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی اور نہایت مہربان بھی. انہی اس وقت کا واقعہ یاد سنا دیجئے کہ جب آپ کے پاس آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا، آپ ظالم یعنی سپر پاور قوم کے پاس چلے جائیں، یعنی قوم فرعون کے پاس. کیا وہ اللہ تعالیٰ سے وارننگ سے ڈریں گے؟ نہیں. انہوں نے عرض کیا رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے، جبکہ میری زبان بھی روا نہیں ہے. چنانچہ آپ ہارون کی طرف پیغام بھیج دیجئے کہ ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ، تاکہ وہ اس کام میں میری مدد کر سکیں. ان کا ایک جرم کہ ان کا بندہ غلطی سے مارا گیا تھا میرے اوپر ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. تو وہ پچھلی صورت میں آپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو جو سن رہے تھے، بلکہ اس میں ہم سورۃ الانبیاء میں بھی دیکھا تھا یہ، تو اسی میں اب اسی کی تھوڑی ڈیٹیل ہے. کبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی ایویڈنس دے رہا ہے کہ سائنٹیفکلی ایویڈنس ہے آپ کو ہر وقت آپ کی بارش میں کیا رزلٹ آتا ہے، پھر آپ کے پودوں میں کیا رزلٹ آتا ہے، آپ کے جانوروں میں کیا آتا ہے، اور پھر زمین کی چیزوں میں آپ جو کیمیکل لیتے ہیں اسے کیا یوز کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیسے کنٹرول کیا ہوا. یہیں سے ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کنٹرول کر رہا. تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے اگزامپل یہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جب آرڈر ہوا کہ آپ یہ سپر پاور کے ہیڈ فرعون اور ان کی پارٹی اور ان کی پارلیمنٹ میں اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو وہ اب تھوڑا سا آپ میں ایک جھجک تھوڑی سی یہی تھی کہ آپ الفاظ ذریعے بیان نہیں فرما پا رہے تھے، اور پھر ان کا سینہ اس لیے گھٹتا تھا، ایک چیز کلیئر آتے نہیں تھے آئیڈیاز کے وہ کریں. تو اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ ایک میرے بھائی ہارون کو بھی کر لیں نبوت پہ، تاکہ ایک یہ میری مدد آ جائے اور یہ آئے معاملہ. اور پھر ایک یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ میں تھے تو ہوا یہ کہ ایک لڑائی ہوئی تھی، تو لڑائی کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک کو کیا، اور جس نے ذرا وہ زیادتی کی تھی تو ان پہ ایک مکہ ہی مارا تھا، لیکن وہ بندہ مر گیا. اچھا وہ یہ نہیں کہ ان کا کوئی بڑا کوئی سپر پاور قسم کا مکہ تھا، بلکہ کوئی جسم کے ایسے حصے میں لگ گیا جہاں پہ وہ مر گیا، تو غلطی سے تھا، تو اس لیے ان کو ڈر تھا کہ بھی مجھے یہ قتل کر دیں گے. اور تبھی موسیٰ علیہ السلام جوانی میں ہی پھر ایجپٹ سے نکل کے مدین پہنچ گئے تھے. تو مدین میں پھر شعیب علیہ السلام وہاں پہ تھے، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی ان کی، اور پھر 10 سال بعد وہ پھر دوبارہ دیکھا کہ وہ جو پہلا فرعون مر گیا تھا اب نیا ہے، چلو جب حکومت چینج ہوئی ہے تو اب چلو ہو جائے گا معاملہ. تب آپ آئے تھے تو پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور کہا کہ ہاں جی اب آپ پہ یہ رسپانسبلٹی، آپ اللہ کے رسول ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا ہرگز نہیں، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. یہ اب آپ دونوں ہمارا ایویڈنس لے کر جائیے، ہم آپ کے ساتھ سب سنتے رہیں گے. چنانچہ دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس چلے جائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کائنات کے رب کے رسول انہیں ایمبیسیڈر ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا، اور آپ وہی نہیں ہے کہ اپنے عمر کی کئی سال آپ نے ہمارے اندر بسر کی، اور پھر اپنی وہ حرکت کی کہ جو کہ آپ بھاگ گئے تھے، آپ بڑے ہی ناشکر ہیں. موسیٰ نے جواب دیا کہ جی میں نے یہ کیا تھا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں غلطی لگ گئی تھی، پھر مجھے آپ لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں آپ مجھے قتل کر دیں گے، تو میں آپ سے نکل گیا تھا. پھر میرے رب نے مجھے حکمت اور دانش سے نوازا اور مجھے اپنے رسولوں میں سے ایک رسول بنا دیا. یہ احساس ہے جو آپ مجھے جتا رہے ہیں، جبکہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا.
رکھا ہے آپ نے. یعنی اب یہی تھا کہ یہ 1200 BC کا زمانہ ہے، تو اس وقت فرعون نے یہی کیا تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے ان کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور لڑکیوں کو رکھ رہے تھے کہ چلو ان سے کام کرائیں گے، اور جو پہلے تھے تو چلو وہ تو پہلے ہی سرنڈر تھے، تو چلو وہ بھی کر رہے ہیں کام ان کا. اب یہ پورے جو بڑے بڑے احرام پڑے ہوئے ایجپٹ میں، تو فرعین میں مزدوری انہی سے کرواتے تھے بنی اسرائیل سے، اور ساتھ ساتھ پھر ان کی ڈیلٹا میں ایگریکلچر کے کام بھی ان سے کرواتے ہوتے تھے. تو بیچ میں جب وہ قتل کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیا دیا کہ بھی ایک صندوق کے اندر بیٹے کو ڈال کے دریا میں ڈال دو. انہوں نے کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ اس صندوق جو ایک باقاعدہ اس قسم کا بنا ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی کشتی سی بنا ہوا تھا، وہیں سے ہوتا ہوا این فرعون کے محل میں آ گیا کہ اس کی نہروں کا نیٹ ورک پورا اس کے محل کے اندر سے آتا تھا انجوائمنٹ کے لیے اس کی. تو خود فرعون کی بیگم کا بیٹا نہیں تھا ان کے، وہ آ گیا پکڑا اور وہ پھر بیٹا رکھ لیا تھا انہوں نے. تو وہیں سے وہ جوان ہوئے، اور ان سے یہی ہوئی تھی کہ ایک لڑائیوں کو روکنے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا ایک مکہ، تو وہ غلط جگہ لگا اور بندہ مر گیا تھا. تو تب آپ کو تھا کہ یار یہ مجھے ماریں گے، تو آپ اس لیے نکلے تھے. وہ واقعہ تھا. اچھا اب یہ تھا کہ وہ جس فرعون نے جو اس کا ابا تھا اور ملکہ نے بیٹا بنایا تھا، تو یہ دوسری بیگم کا بیٹا تھا جو اب فرعون بنا تھا کہ ابا فوت ہوا تو اس کو حکمرانی مل گئی تھی. اب وہ بادشاہ تھا. تو اس نے کہا جی تمہارے ساتھ رہے ہو اور ہم نہیں پالا ہے تمہیں، تو یہ تم نے کیا؟ کہا ہاں جی یہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب مجھے حکمت، وزڈم اور دانش یعنی عقل، یہ سب اللہ نے مجھے دے دی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک یہ سب کلیئر طریقے سے ذہن میں بھی سب آ گئے، اور وہ گفتگو بھی صحیح کر رہے تھے. تو ایسے انہوں نے کیا اور کہا دیکھیں جی آپ نے بنی اسرائیل پہ زیادتی کی ہے، ان کو غلام بنا کے ان کو آپ پلیز چھوڑ دیں تاکہ ہم ان کو لے کے چلے جائیں، ہم آپ پہ کچھ نہیں کر رہے. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ زمین اور آسمانوں کا رب جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اگر آپ لوگ یقین کرنے لگیں تو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے اس کی پارلیمنٹ کے لوگوں سے کہا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور فرمایا آپ کا بھی رب اور آپ کے اگلے بزرگوں کا بھی رب وہی اللہ ہے. فرعون نے کہا آپ کا یہ رسول جو آپ کی طرف بھیجا ہے گیا ہے بالکل ہی پاگل ہے. موسیٰ نے فرمایا کہ مزید یہ کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا سب اگر آپ عقل رکھتے ہو تو. فرعون یہ سن کر چلا اٹھا اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا سمجھا تو تمہیں قید کر دوں گا. اب فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا اور اس کی پوری پارلیمنٹ اور عام لوگ بھی اسی کی پوجا کرتے تھے فرعون کی. تو یہ حالت تھی. اور فرعون کا یہی ان کا ایسا کیا نہیں کہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم تو جیسے ہو تو بس ہمیں ایک احرام یہ تم بناؤ اور اس میں ہم لوگ جا کے باقی اگلی زندگی ہم وہاں پہ رہیں گے. تو ان کا یہ تصور تھا، تبھی جا کے احرام تھے. تو میں وہی آپ سے ایک مشورہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ ٹورزم میں ایجپٹ آپ جائیں تو احرام کے اندر جا کے دیکھیے گا کہ اندر کیسے محل اندر بنے ہوئے، اور اس کے اندر بہت کچھ انہوں نے سونا اور جو کچھ بھی بینیفٹ تھا سب کچھ وہ ڈال کے بندے کی لاش کو اور اس کو کیمیکل لگا کے ڈال دیتے تھے. اور ہوا لیکن پریکٹیکلی یہی کہ بعد میں جو کو بھی ڈاکوؤں نے جس کو بھی جس ٹائم پہ بھی موقع ملا تو وہ سونا نکال کے وہاں سے بھاگے. تو اس لیے وہ آپ کو نہیں ملا، لیکن اس کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں آج بھی. جو اب پھر یہ اسپیشل جب برٹش امپائر کی حکومت ایجپٹ میں بنی تو انہوں نے کیا کیا کہ فرعین کی لاشوں کو لے کے سب کو پورے کیمیکل ٹیسٹ بھی کر کے ان سب کو میوزیم میں کر دیا، جو آج بھی قاہرہ کے اندر یہ میوزیم موجود ہے. اس کی پکچرز آپ ابھی گوگل میں دیکھ لیں. اور
اس کے بعد جب کبھی بھی ایجپٹ میں جانا ہو تو آپ قاہرہ کے میوزیم میں بھی جائیے، اور پھر اس کے بعد آپ پھر ان کے اہرام کے اندر بھی جا کے دیکھ لیجئے ان کے محل کیسے بنائے تھے کہ خدا بن کے یہ بنے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا اس صورت میں بھی میں آپ کے پاس ایک واضح ایویڈنس بھی لے کر آیا؟ فرعون نے کہا ہاں بھی پھر لے آئے، پیش آئے کریں اگر آپ سچے ہیں تو۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو اپنی عصا ہے زمین پر ڈال دی تو یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکل آیا۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے پارلیمنٹ کے سرداروں سے کہا کہ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو ان کے درباریوں نے کہا کہ جی اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیں اور شہروں میں کوریئر کرنے والے بھیج دیں کہ جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایک مقرر دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہی غالب رہتے تو یہ جناب اب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ایک سمجھا دیا تھا کہ ان کو شہید نہیں کرنا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، بلکہ ٹھیک ہے بھی ورنہ ہوگا کیا کہ یہ جناب کہیں ہماری ان کی قوم میں کہیں بغاوت نہ آ جائے۔ تو اس نے سیاست کا کہ طریقہ یہی نکالا کہ سارے سردار جو اس کی درباری تھے، جو پارلیمنٹ اس زمانے کی ایسی ہوتی تھی، ان کو کہا، انہوں نے بھی آئیڈیا دیا کہ جی یہ جادوگر ہیں، آپ بھی اپنے سارے جادوگروں پہ مقابلہ کر لیں تاکہ یہ سامنے آ جائے، چلو عام قوم جو ہے وہ پھر ہمارے انڈر ہی رہے گی۔ تو اصل یہی نفسیاتی غلامی کا یہی ایک باقاعدہ ڈھونڈ انہوں نے یہ کیا تھا۔ پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے درخواست کی ہمارے لیے کوئی بینیفٹ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے۔ فرعون نے کہا ہاں بھائی، اس وقت تو تم ہمارے قریب ترین پوزیشن میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی اب اس زمانے کی کیا پوزیشن ہوگی، مثلا منسٹر ہوں گے، ڈائریکٹرز جو بھی ہوں گے تو تمہیں پوزیشن مل جائے گی۔ چنانچہ مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا آپ پھینکیں گے جو آپ نے پھینکنا ہے۔ انہوں نے اسے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کی شان کی جے، ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو یہ عربی میں دیکھیے کہ ایک بڑا مزیدار وہی طریقہ ہے، وقالو بعزتی فرعون، یہ اس زمانے میں کہا نا، تو میں نے اس کا ترجمہ اسی لیے یہ ہندی میں اسی طرح سے فرعون کی شان کی جائے، اصل مطلب یہی ہے اس کا، یہ کیا اس۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یک وہ ان کے اس تلسم کو نگلتا چلا جا رہا تھا جب وہ سامنے آ گئے۔ چنانچہ اللہ کی اس ایویڈنس کو دیکھ کے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے بے اختیار اعلان کر دیا ہم کائنات کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں اس پہ۔ تو یہ اب جادوگر واقعی صحیح اپنے جادوگر کے ماہر تھے اور انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ کوئی جادو نہیں ہے، تبھی ان کا سب کچھ سب ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو ایسا ورنہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طریقے کو ختم ہو۔ تو یہ اب ہوا اور آگے وہی ہوا کہ ان پہ تشدد اب شروع ہونا تھا۔ فرعون نے چیخ کر کہا جادوگرو تم نے اسے مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، چنانچہ ابھی تم جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا جی کوئی ڈر نہیں ہے، ہم اپنے ربی کی طرف لوٹیں گے نا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کئی سال گزرے یہاں تک کہ کلیئر پیغام پورا ہو گیا، تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائے، اس لیے کہ آپ کی
پیچھا کیا جائے۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں کوریئرز دوڑا دیے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ بھاگ رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک ملٹری ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہتا ہے، لہذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح فرعون کی ملٹری کو ہم نے ان کے باغوں، چشموں اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت جگہ سے نکالا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ جادوگروں نے جب کیا تھا تو فرعون نے ایک پورا یہی کیا کہ ان کو یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہی ان کا کیا کہ وہ اہل ایمان ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ پھر بس کچھ سیکنڈ میں ہی اللہ نے ان کو موت آ گئی اور وہ پھر اللہ کے حضور چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اور کچھ سال گزرے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ آپ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی اور اس کے ساتھ جو بھی اہل ایمان تھے ان کے ساتھ وہ سارے ان کے حصے تھے، آپ سب نکل جائیں یہاں سے، باقی ہم کریں گے۔ اب فرعون ظاہر ہے کہ پیچھے ان کا اس زمانے کا کوریئرز کا ایک نیٹ ورک ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ بندے وہ پورا پیغام جلدی سے وہ گھوڑے کے ذریعے جا کے پہنچا دیتے تھے۔ وہ ہوا اور وہ ساری جناب ملٹری پیچھے ہی، لیکن ایک دم نہیں آئی ہوگی، ظاہر کچھ گھنٹوں میں وہ بھی آئی، تو وہ ظاہر بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا، اب وہ خود پیچھے آ رہے اور فرعون اب بھی چلا آیا ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے ارشاد ہوا، ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو سرزمین فلسطین میں جزا کے طور پر انہیں سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ رات کو نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کی تعقب میں چل پڑے۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ جی ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار دیجئے۔ انہوں نے مار دیا تو وہ پھٹ گیا اور حصہ ایسے ہو گیا کہ جیسے ایک بڑا پہاڑ سا ہے۔ ہم نے دوسرے گروہ کو اسی اسنا میں اسی جگہ قریب پہنچا دیا۔ موسیٰ نے ان سب اہل ایمان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے، پھر ان فرعون ملٹری دوسروں کو ہم نے وہیں غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کے رب میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست ہے، نہایت مہربان ہے۔ اب ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو ابھی جتنی ایجپشن پہ یورپینس نے جو ریسرچ کی ہے اس پورے کو پڑھ لیں تو سیم آپ کو وہی ہسٹری کا رزلٹ آپ کو آتا ہے جو قرآن میں ہے، اور بائبل میں بھی وہی چیز آتی ہے۔ یعنی ہوا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا معاملہ کہ اب ظاہر ہے کہ ملٹری قریب آ گئی تھی، اس لیے جو بنی اسرائیل کے ابھی وہ اہل ایمان تھے لیکن چیخ اٹھے کہ جی ہم تو یہ پکڑے گئے، ظاہر بیچاروں کے پاس کوئی ان کو ملٹری کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو اب تو یہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر کیا کہ سمندر پہ بس ایک برج بن گیا ایک پہاڑ کی طرح ہی، وہ اس پہ آئے اور وہ نکل کے وہاں چلے گئے، اور فرعون اور اس کی ملٹری بھی آئی۔ اب ظاہر ہے کہ سمندر بہت لمبا، وہ ہے تو ایک کریک ہی ہے لیکن ہے کافی بڑا، تو وہاں پہ آئے، وہ پوری ملٹری بیچ میں آئی، اللہ نے پورے کو غرق، وہ پورا برج توڑ دیا اللہ نے اور گیا سب سمندر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی لاش کو بچا دیا کہ لاش نکل کے آ کے خشکی پہ آ گئی، اور لوگوں نے پھر جو کیمیکل کرنے تھے لگا کے اور اگلے کو اس کے احرام میں ڈال دیا۔ یہ دیکھیں یہ فرعون تھا، منفتح اس کا نام ہے، یہ اس کی لاش ہے جو اس وقت بھی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے۔ اور جو دوسرا ہے رامسیس، یہ اس کے ابا جی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بیٹا بنا لیا تھا، یہ وہ ہے۔ اور یہ احرام ہے، تو میں وہی مشورہ آپ کو دوں گا، اس احرام کے اندر جائیے گا اور جا کے آپ ان کے محل کو اندر جا کے دیکھیے گا،
اچھا کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ان کے کوئی چھوٹے موٹے جو شہزادے وغیرہ ٹائپ کے مرے ان کے یہ بنے، اور جو بڑے ہیں وہ ان کے مین بڑے بادشاہ کے ہیڈ کے. تو یہ آپ کو پورا اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور میرے سفر نامے میں پڑھ لیجئے گا کہ اس کے اندر کیا کیا اس کے اندر اویلیبل ہے فیسلٹیز. اور بلکہ ایجپشنز نے اس کو ٹورزم سے ان کی اکانومی چل رہی ہے آج کل، یعنی ان کی یہ لاشیں اور جو کچھ بھی اس میں سے ملی ہیں چیزیں، تو ان کو فوسلز کو دیکھنے کے لیے یورپینز اور امریکنز آتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے ایجپٹ کی اکانومی کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے انہیں. یعنی اس کی لاش کو فرعون کو تو کچھ نہیں ملا، لیکن ملا ایجپشنز کو کہ ان کی اکانومی چل رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی، یہ عراق کی سپر پاور تھی، اس کی ایک ایگزامپل دی. اس کو بھی آپ پہلے اگر سنی چکے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ. انہیں ابراہیم کی تاریخ بھی سنا دیجئے. جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کیا پوچھتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، چنانچہ آپ جو چاہیں کہتے ہیں، ہم اس کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے. ابراہیم نے فرمایا کیا یہ بت آپ سے سنتے ہیں جب آپ انہیں پکارتے ہیں، یا آپ کو کچھ فائدہ یا نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں جی، ہم یہ سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. اب یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم تھا 1200 BC کے آس پاس کا، تو ان سے 800 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ جب عراق میں یہ اس قوم میں یہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے پرانے بزرگوں کو، لیڈرز کو، انہی کے بت بنائے ہوئے تھے، انہی کی پوجا کر رہے تھے، اور وہ انہی اپنے وفات کردہ بزرگوں کی پوجا یہی ہوتی تھی کہ ان سے دعائیں کرتے تھے، جی یہ مسئلہ حل کریں، یہ کریں، یہ کریں. تو یہ کرتے ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ابھی اس سے کوئی فائدہ نقصان ہوتا آپ کو؟ کہتا یہ تو نہیں پتا، بس ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بنایا وہی طریقہ کہ ہم تو تقلید کرتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، پھر کیا آپ نے ان پر غور بھی کیا ہے کہ جنہیں آپ پوچھتے ہیں وہ آپ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی، چنانچہ میرے تو یہ سب میرے دشمن ہی ہیں. اللہ رب العالمین کے سوا جس سے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. جو رب مجھے موت دے گا تو وہی مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ تو شارٹ لسٹ ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ایکسپلین سے کئی سالوں تک پہنچاتے رہے تھے. ابراہیم یہ سب فرما چکے تھے. جب پورا دعوت مکمل ہوئی تو انہوں نے دعا کی کہ میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما دیجئے، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے، بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دیجئے، باغ رحمت، باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا دیجئے، اور میرے والد کو بھی معاف فرما دیجئے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھے. قیامت کے دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، اس دن اے رب مجھے رسوا نہ فرما دیجئے گا. تب یہ آلموسٹ اینڈ ہو گیا کہ جب ان کی دعوت، اب یہ جو بہت جس کی شارٹ ان آیات میں اس کا ہے، تو اس کو پورا ایکسپلین وہ کرتے رہے کئی سالوں تک. تو ان کے اپنے والد ہی تو یہ بت بناتے ہوتے تھے، اور انہی کی ایک مارکیٹنگ بھی وہی کرتے تھے، تو وہیں سے ان کو انکم آتی تھی. تو انہوں نے اب اینڈ پہ یہ دعا کی کہ یا اللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں کریں، اور ایک پوری صحیح طرح سے میں یہ قوت فیصلہ یعنی ڈیسیژن میکنگ میں صحیح کر سکوں. تو اب ان کے ایویڈنس دیکھیے، یہ آپ کے سامنے یہ خاص ایریا ہے، عراق کے بالکل ٹاپ کا ایریا، اور پھر ترکی کا ایریا ہے، وہاں کی یہ قوم تھی. اور اس وقت بھی وہاں کا بادشاہ، اس کا نام، بلکہ یہ ٹائٹل ہوگا بادشاہ کا، نمرود. اور نمرود کے آثار قدیمہ ترکی میں ابھی بھی موجود ہے. یہ آپ کے پکچرز میں نے عرض کرنی ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے یہ بت ایسے بنائے تھے کہ اسی نمرود کے ایسے بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے. تو یہ بات تھی.
یعنی پھر اس کی مارکیٹنگ ایسے اس طرح سے کرتے تھے، اور انہوں نے بادشاہ کو اوتار قرار دیا تھا، یعنی خدا کی ایک انسانی شکل میں خدا آ گیا، اور تب وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ آج کل بھی یہ آثار موجود ہیں ماؤنٹ نمرود میں، اور یہ ترکی میں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ترکی تو آج کل کی بارڈرز ہیں نا ان کے، اس زمانے میں ترکی، عراق، یہ سارا ان کی حکومت یہاں پہ تھی۔ تو جناب یہ ایویڈنس ہیں ترکی کے۔ آپ نمرود میں آپ کریں، میں نے انگلش میں جو یہ لکھا نا ماؤنٹ نمرود، اب یہ ٹی میں لکھتے ہیں وہ لوگ، تو آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو گوگل میں یہ پورے ایویڈنس آپ کو مل جائیں گے۔ لوکیشن بھی میں نے بتا دی آپ کو۔ اب میں نے اپنے ٹورزم میں میرا پلاننگ بھی کی تھی ادھر سے جانے کا، لیکن سعودی عرب میں تھا، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت جارڈن میں کچھ پرابلم تھی، تو وہاں پہ ویزا نہیں مل سکا تھا، ورنہ تو بائی روڈ ہی جانے کا میرا ارادہ تھا کہ وہاں سے سیریا کی ہسٹری دیکھ کے ترکی دیکھ کے آنا تھا، تو نہیں کر سکے۔ تو میں پھر ترکی میں پھر میں چلا گیا تھا بائی ایئر ہی، اور پھر استنبول میں وہیں پہ رینٹ کار لی اور پھر ترکی پورا دیکھا تھا اس وقت۔ تو یہ بہرحال میری ٹورزم تھی۔ آپ بھی پلیز، آپ کا جب بھی انٹرسٹ ہوا اور کیپیسٹی ہوئی تو آپ بھی کر سکتے ہیں جب چاہے۔ اب آپ دیکھیے ان سب کا پھر یہ ابھی بھی فوسلز موجود ہے، آپ ابھی بھی چیک کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا ابھی بھی ایویڈنس آپ کو موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بھی ان سب کا اسی دنیا کا پھر فائنل رزلٹ کیا ہے۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے۔ اس دن جنت اللہ تعالیٰ سے خبردار رہنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے وہ شخص جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے تھے، کیا وہ تمہارے کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر یہ گمراہ لوگ اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب ان میں اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ تو یہ فائنل رزلٹ ہونا ہے، یعنی آخرت میں یعنی ہوگا کیا کہ پہلے تو اہل ایمان کچھ ٹائم میں جب تک رزلٹ آنا ہے تب تک وہ تب بھی سکون میں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ جنت ان کے قریب آ جائے گی، وہ پوری نظر آ رہی ہوگی کہ جناب آپ ادھر ہی آنے لگے ہیں، انجوائمنٹ ہی ہو رہی ہوگی نا۔ اور جو منکرین تھے تو ان میں کیا ہوگا کہ جہنم بھی قریب آ جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ جن کی تم پوچھا کرتے رہے تو وہ آئے گی کا، تو یہ دیکھ سکتے ہو تم۔ تو اب وہ کیا ہوگا، اور پھر شیطان جتنے بھی ہیں ان سب کو اسی طرح اکٹھا کر کے اس میں جھونک دیا جائے گا، پھر یہ رزلٹ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا، وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم کلی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں کائنات کے رب کے برابر سمجھتے تھے، پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے، اور ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کر دیا تھا، چنانچہ اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست۔ اب تو اے کاش ایک دفعہ پہلی زندگی دوبارہ مل جائے تاکہ ہم اہل ایمان بن جائے۔ اس میں یقیناً بہت بڑا ثبوت ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کا رب ان میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست نہایت مہربان بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ آخرت میں یہی رزلٹ ہونا ہے، تو اسی بیسس پہ آپ خود ایویڈنس دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا آخرت میں۔ لیکن اس وقت پھر آدمی اس وقت اپنے ان لیڈرز پہ ہی لعنت کر کے انہی سے لڑائیاں کر رہے ہوں گے بیٹھے، کہ جن کو وہ اوتار یعنی خدا یا امام یا داتا یا جو ٹائٹل بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اس پہ کر کے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، تو آپ انہی سے لے کے گالیاں کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر تو وہ نیک لوگ تھے تو وہ تو سب خود جنت میں چلے گئے، لیکن تعلق تو ہوگا نا ان سے، ہوگا تو وہ جناب پھر ہوگا۔ لیکن اسپیشلی جن لیڈرز نے ان کو گمراہ کیا تھا ان کو گالیاں پھر دیں گے،
اور پھر یہ کرتے رہیں گے، تو یہ رزلٹ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایویڈنس دیا یہ قوم نوح کا، جس کو بہت تفصیل سے مختلف صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے کچھ اور پہلو ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ارشاد ہوا، اب حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی اور اس کے رزلٹ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے بیان فرمایا، ارشاد ہوا، نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کی دعوت توحید کو جھٹلا دیا۔ جب اس قوم کے بھائی نوح نے ان سے فرمایا کہ آپ خبردار نہیں ہیں، میں آپ کے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، ایمبیسڈر ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے وارننگ سمجھ لیجئے اور میرے پیغام کو مان لیجئے۔ میں اس پر آپ سے رسک مینجمنٹ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میرا فائدہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی وارننگ کو سمجھ لیجئے اور میری بات مان لیجئے۔ ان کے لیڈرز نے جواب دیا، جی کیا ہم آپ کی بات مان لیں، حالانکہ آپ کے پیروی تو بے عزت لوگوں نے اختیار کر رکھی۔ لوگوں نے فرمایا، مجھے کیا معلوم کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں اس وقت تو وہ آگے بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے، اور میں ان اہل ایمان کو آپ کے محض خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا وارننگ کرنے والا ہوں۔ اس پر وہ بولے کہ بھی نوح، اگر آپ باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جائیں گے۔ تو آپ پہ اب الٹی وارننگ شروع کر دی کہ جی اب آپ پہ ہم وارننگ کر رہے ہیں کہ سنسار کریں، کہ آپ اللہ کی آخرت کا آپ ہمیں یہ جناب وارننگ سنا رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے کہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ کیسے تکبر تھا کہ انہوں نے اہل ایمان کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ آپ کے تو بہت ہی بے عزت قسم کے لوگ ہیں، الارذلون، تو بہت ہی ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا وہ کیوں کہا؟ کہ وہ جو صحابہ ایمان لائے تھے تو وہ کچھ غلام تھے اور کچھ غریب آدمی تھے، تو اس لیے ان پہ انہوں نے یہ تکبر کیا۔ تو سیم آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی ابھی تک کئی لیڈرز اسی قسم کے ایسے ہی کہہ رہے ہوتے، تو سیم آپ کو وہی ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اب دیکھیں ہم لوگوں کو تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے نا، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، تو یہ اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ سے ہمیں بچنا۔ اب نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اس لیے آپ اب میری اور ان درمیان قطعی فیصلہ فرما دیجئے، مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے صحابہ کو ہم نے بھرے ہوئے جہاز میں بچا لیا، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست اور نہایت مہربان بھی۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے اس رزلٹ کو یہ نہیں کہ مسلمانوں نے ایجاد کیا، یہ اس ہسٹری میں تمام غیر مسلم بھی مانتے ہیں اسے، چاہے کرسچن، جوز، وہ بھی انبیاء کرام ہی کی امت ہے۔ لیکن ان کے علاوہ آپ ہندو حضرات کو بھی دیکھ لیں اور پھر بدھ مت حضرات کو بھی دیکھ لیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس آپ کے زمانے کے اس طوفان کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا وہ کیوں مانتے ہیں؟ کہ ایکچولی یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی امت کا حصہ ہے، کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کے ذریعے ہی انسانوں کی نسل جو ہے وہ زیادہ وہاں سے پیدا ہوئی، اور پھر وہ تینوں بیٹے سام، حام اور یافس ان کے آئے، اور سب میں پھر آیا۔ لیکن اس میں اب یہ دیکھیے کہ جو حام کی نسل تھی وہ افریقہ میں زیادہ سیٹل ہوئی، اور یہی سب سے پہلی سپر پاور بنی، جس میں ایگزامپل کے طور پر یہی فرعون جو ہے یہ بڑے سپر پاور بنے۔
اور ایجپٹ میں ابھی بھی آثار ہیں ان کے. پھر اس کے بعد سام کی جو نسل تھی تو اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ریگولر آیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا سلسلہ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سامی قوموں پہ زیادہ رہا، اس لیے کہ ان میں اب یہ تھا کہ پریکٹیکل ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے یہ کرنی تھی کہ جزا اور سزا کی ایگزامپل وہاں پہ مسلسل کرتے رہے تاکہ باقی تمام دیگر قوموں میں یہ میسج پہنچتا جائے. وہ پہنچتا رہا. اب نبوت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر یافس رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسل تھی اس کی قومیں بنی، اور وہ پھر اب اس وقت پوری دنیا میں کنٹرول میں سپر پاور وہی ہیں. کہ اس میں سٹارٹ میں تو یافس رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہل ایمان تھے وہ سپر پاور بنے. تو یہ خاص طور پہ بنو عباس کے زمانے میں حکومت اصل میں کنٹرول، یہ تاجکستان اور ازبکستان کے لوگوں کی حکومت اصل میں کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے سلسلہ ترکی، وہ بھی یافس کی نسل سے ہی، وہیں سے ہی یہ دو بڑے مشہور بادشاہ گزرے، یاجوج تھے اور ایک صاحب ماجوج تھے، تو انہی کے نام سے یہ مشہور ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر غیر مسلموں کو بھی موقع دیا کہ اب جیسے اسپیشلی منگول، پھر اس کے بعد یورپ، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور رشیا، اور اب آ کے چائنا کی بھی طاقت آ رہی ہے سامنے. تو یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قوم کو انتخاب کر کے اس کو اس دنیا میں سپر پاور دے رہا ہے تاکہ ان کا ایٹیٹیوڈ آ جائے سامنے، اور وہ سامنے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رزلٹ آخرت میں ہی دے گا، لیکن کبھی کبھی اس دنیا میں بھی کر دیتا ہے انہیں، تاکہ ایک یہ وارننگ آ جائے کہ جناب یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو جناب آپ کو بس کچھ ٹائم کے لیے آپ کو رکھا ہے ایگزام کے لیے، ورنہ اصل زندگی انلمیٹڈ لائف اس کے بعد آپ کی آنے لگی. اب یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جو میں نے فوسلز عرض کیے تھے، یہ سامنے پکچر ہے جو پہلے بھی آپ کو کئی لیکچرز میں عرض کیا کہ یہ خاص طور پر جودی پہاڑ ہے کہ جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو جہاز تھا یہاں پہ سیٹل، یہاں پہ جا کے رکا تھا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہی کہ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہی اس کے آس پاس کی وادی، جب جیسے بھی یہ پانی ختم ہوا تو یہاں پہ دیکھیے انتہائی زرخیز ایریا ہے، اور یہ فوسل ان کے جہاز کا ابھی بھی اویلیبل ہے. اور یہ ہم نے ایجاد نہیں کیا، یہ رشینز لوگوں نے جا کے اس پہاڑ کے ٹاپ پہ جا کے یہ اب کیا، تو ان کو یہ نظر آیا اور اس کی انہوں نے ریسرچ بھی کی تو پتہ چلا کہ اراؤنڈ 75,000 BC کے زمانے کا یہ حادثہ ہوا. تو یہ ارارات کے نام سے یہ مشہور ہے یہ پہاڑ، اور اس کے لیے آپ میرے سفر نامے میں بھی آپ یہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. میں بھی اس کے قریب پہنچا تھا اور جا کے یہ پورا دیکھا اس کا. لیکن اب یہ ٹھیک ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ میں نہیں پہنچ سکا ٹاپ تک کہ جو اسے دیکھ سکوں، کہ اس کے لیے باقاعدہ ماہر ہونا ضروری ہے. اب آئیے دوسری قوم. اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل کی ایک قوم تھی، قوم عاد. ان کے ساتھ وہ یہ اراؤنڈ 10,000 BC کا ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کا ذکر کیا کہ جس کا عربوں کو معلوم تھا، جن کو ہسٹری پہلے معلوم تھی، جن کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہو سکتا نا. یعنی جس کا انہیں خود معلوم ہو تو واقعی پھر ایک آتا ہے کیا ہے، واقعی یہ ایویڈنس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح عاد قوم کے لیڈرز نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا جب انہی کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ وارننگ کو سمجھ نہیں رہے، میں آپ کے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے
وارننگ کر لیجئے اور میری بات مان لیجئے. اس پر آپ سے اس رسک مینجمنٹ کا کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہا. میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے. یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین میں آپ اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہے ہیں اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہے ہیں؟ کریں گے آپ؟ گویا آپ نے ہمیشہ ہی رہنا ہے یہاں پہ. جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ڈکٹیٹر بن کر سختی کیوں آپ کرتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیجئے اور میری بات مان لیجئے. اس اللہ تعالیٰ سے ڈریے کہ جس نے آپ کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جنہیں آپ جانتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانور، بیٹے، باغ، چشمے عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ پر ایک ہولناک دن کی عذاب سے ڈر رہا ہوں. اب حضرت حود علیہ السلام اسی قوم کے تھے اور ایک بہت اچھے نیک اور بڑے اسکالر تھے. انہوں نے پوری تفصیل سے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا. وہ اللہ کے رسول تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پوری اس کی ایک شارٹ لسٹ آپ کہہ لیں آپ کے لیے یہ بالکل ایگزیکٹو سمری ہے. ورنہ ظاہر انہوں نے کئی سالوں تک کئی جگہوں پہ کئی شہروں میں دیہات میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. ان کے لیے فصل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہی جو بات ہے کہ کس طرح کے باغ اور چشمے، تو اس کا فصل آپ کو مل جائے گا کہ یہ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے اس کی پکچرز کو. تو یہ عمان ملک میں یہ سلالہ کے قریب یہ ایریا وادیوں میں بہت ہی اچھا زرخیز ایریا، اور اس ایگریکلچرل ایج میں تو یہی اکانومی تھی. تو اب خیر ان لوگوں نے حضرت حود علیہ السلام کے بیٹے کا مقبرہ بھی بنایا ہوا ہے. اب پتہ نہیں بیچ میں کسی نے کس زمانے میں بنایا ہے تو یہ ہے، لیکن یہ اس پوری لوکیشن کے لوگوں کا سب کو معلوم ہے. تو یہ عمان کنٹری کے اندر یہ جو میں نے عرض کیا کہ سلالہ شہر ہے، جو کو آپ کے بالکل انڈین سی کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایریا ہے جس کو صالح بن ہود کا یہ پوری وادی ہے. آپ ٹورزم پہ جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کا رزلٹ ہوا، ان لیڈرز نے جواب دیا جی ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ آپ نصیحت کریں یا نہ کریں کچھ نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں یہی عادت اگلوں کی بھی تھی. یہ محض آپ کے ڈرانے کی باتیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا. بالآخر انہوں نے ان رسول کا جھٹلایا تو پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا. اس میں یقیناً بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ کا رب ہی زبردست اور نہایت مہربان ہے کہ آپ کی توبہ کو یہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیے کہ انسانوں کی، آپ آج کل کے زمانے کے بھی انسانوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو میجورٹی ان چیزوں پہ اگنور کرتے ہیں. بس یہ بات وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. اور خود مسلمانوں میں بھی بہت سے ہیں کہ جو قرآن مجید کو سمجھنا اور پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس ہدایت کو کس نے حاصل کرنا ہے. اور یہ جو کچھ ان قوموں کے ساتھ ہوا ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے ابھی آخرت میں. اچھا آخرت کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ جیسے ہی آپ کی وفات ہوتی ہے این اسی ٹائم میں آپ کا اس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے جناب کہ ابھی آپ کی لائف کتنی ہوگی. بہت ہوئی زیادہ سے زیادہ یہ آپ کی 70-80 ایئرز ہی ہے نا انسانوں کی عام طور پر ایج جو ہے. اور اب ہماری اس ایج میں آ کے اب آپ کو چلیں یہ بھی نظر آیا کہ اب عمر ذرا تھوڑی لمبی ہوئی ہے، لیکن پہلے زمانوں کے انسانوں کی نسبت ہماری کم ہے اور اب بیماریاں زیادہ آ رہی. تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اب 30 ایئرز کی ایج سے لے کے تو 70-80 ایئرز کی ایج کے بیچ میں کسی وقت وفات ہوتے ہیں. تو آپ کی موت بس اتنی، آپ کی آخرت اس زمانے میں ہی شروع ہو جانا ہے پروسیس. تو اسی لیے اصل قرآن کا میسج یہی ہے کہ آپ ابھی
ایتھکس کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ رہے، اللہ کے بندے بن کرے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے انلمیٹڈ لائف، جس میں صرف انجوائمنٹ، کوئی رسک ہوگا ہی نہیں، جس میں صرف آپ کو بینیفٹ ہی ملنا، تو وہ لینا ہے تو آ جائے، نہیں ہے تو پھر نہ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری اگزامپل دی قوم سمود کی، یہ اب عاد ہی کے جو اہل ایمان بچے تھے تو انہی کی نسل سے یہ پیدا ہوئی قوم سمود، اور یہ کافی دور آ کے اب سعودی عرب کے ایریے میں جو مدینہ منورہ کے پاس ہے وہاں سیٹل ہوئے تھے 6000 BC کے آس پاس کے زمانے میں۔ اسی طرح سمود قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ آپ وارننگ کی پرواہ نہیں کرتے، میں آپ کے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے اور میری بات مان لیجئے، میں اس پر آپ سے کوئی رسک مینجمنٹ کا کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہا آپ سے، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جائیں گے جو یہاں آپ کو میسر ہے، باغوں، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو کھود کر اس طرح فخر جتاتے خوش خوش گھر بناتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی وارننگ سے خبردار رہیے اور میری بات مان لیجئے، ان حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانیے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں جبکہ وہ اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بھی ٹیررسٹ تھے بندے ایسے ڈکٹیٹرز کے جو اور قوموں پہ لے جا کے یہ ظلم کرتے تھے۔ یہ دیکھیے اب ان کے یہاں فوسل اویلیبل ہیں، یہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور ہی ہے، مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کھود کے انہوں نے پہاڑیوں میں اتنے خوبصورت گھر بنائے ہوئے اور وہ آج بھی اویلیبل ہے، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ جب بھی آپ حج عمرہ کے لیے جائیں تو آپ چلے جائیے گا، تو یہ آپ کے لیے ایک پوری ڈیسٹینیشن ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو پریکٹیکلی کر کے ابھی تک آپ کے لیے رکھ دیا تو یہ ابھی اویلیبل ہے۔ اب یہ 6000 BC کا زمانہ ہے تو اب 8000 سال گزر گئے ہیں اور یہ ایریا ابھی اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اب ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھیے، تو ان کے لیڈرز بولے کہ جی کچھ نہیں، آپ پر تو کسی نے بری طرح جادو کیا ہوا ہے جس سے آپ کی عقل ماری ہوئی ہے، آپ ہماری طرح کے ایک آدمی تو ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر کوئی اونٹنی کا معجزہ ثبوت کے طور پر لے آئے۔ صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیجیے جناب یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن کی باری آپ کے لیے ہے، اور سن لیجیے کہ اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگائیے گا ورنہ ایک ہولناک دن کے عذاب آپ کو آ پکڑے گا اسے۔ اس پر بھی انہوں نے اس اونٹنی کے ہاتھ کاٹ دیے تو پھر پچھتاتے ہی رہ گئے کیونکہ بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑا ثبوت ہے، لیکن اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا رب زبردست اور نہایت مہربان بھی ہے کیونکہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری ایگزیکٹو سمری ہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے تھے اور وہ بہت عرصے تک ایکسپلین کرتے رہے، لیکن وہ بہرحال ان کے لیڈرز نہیں مانے اور انہی کے کچھ ڈکٹیٹرز تھے کہ جنہوں نے اس اونٹنی کو بھی مارا۔ اب یہ ایک معجزے کے طور پر انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، جی آپ تو محض جادو میں ہیں آپ اور کچھ نہیں ہے، تو اگر ایسا ہے تو آپ لائیں پھر خدا کا کچھ معجزہ۔ تو وہ یہ تھا کہ ان کا یہ تھا کہ جناب یہ چٹان سے اسی کے اندر سے ایک اونٹنی نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جناب یہ میں کر دیتا ہوں تمہارے لیے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے جیسے اعلان کیا ساتھ ہی اونٹنی وہاں اس چٹان کے اندر سے نکل آئی تھی، اور وہ اونٹنی بھی پھر ایسی تھی کہ پورا ایک دن پانی پیتی رہتی تھی۔ تو اگلوں کو یہ آیا کہ بھی ایک دن آپ کا ہوگا اور اس کو چھیڑیے گا نہیں ورنہ جو عذاب کی وارننگ آپ کو آ رہی ہے آپ کو بھی آ جائے گی۔ تو انہی کے ایک دہشت گرد نے اونٹنی کو ہاتھ کاٹ دیے
اور پھر وہاں سے ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ خود ان کو افسوس بھی ہوا کہ یار یہ جو وارننگ تھی آ ہی نہ جائے کہیں، اور وہ پھر آ ہی گئی۔ اس کے لیے پھر لگتا ہے کچھ 1-2 دن ہی لگے ہوں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان ان سب کو یہی حکم دیا آپ اس شہر کو چھوڑ دیں اور نکل جائیں، اور پھر آپ نکلے تو پھر کیا ہوا کہ اس وقت پھر صرف ایک آواز ہی آئی، اور آواز کے ساتھ ہی یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اچھا، یہ جو گھر ہیں ان کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے تھے یہاں پہ، اور گزرتے ہوئے جب آپ رکے تھے تو آپ نے لوگوں کو یہ پوری لوکیشن بھی دکھائی تھی، اور فرمایا تھا بھائی یہاں پہ پلیز پانی نہ پینا یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، تو اس لیے آپ عبرت ہی حاصل کریں۔ تو آپ سے بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ ٹورزم پہ آپ جب بھی جائیں یہاں پہ تو عبرت ہی صرف اللہ تعالیٰ کی دیکھیے گا۔ لیکن پریکٹیکلی یہی دیکھا ہے کہ یورپینز اور امریکنز بھی آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ بس صرف انجوائمنٹ کے طور پر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبرت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی یہاں کر کے دکھایا۔ اب تیسری قوم ڈیڈ سی کو دیکھیں، جس کی مسلسل آپ بہت سی صورتوں میں سن چکے ہیں، تو اسی کی بھی ایگزیکٹو سمری یہاں پہ بھی ورڈ کر دیتا ہوں۔ ترجمہ ہے، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، جبکہ اس قوم کے بھائی لوط نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ وارننگ کو نہیں سمجھ رہے، میں آپ کے لیے آپ کا ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیجئے، میری بات مان لیجئے، میں اس طرح آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، بلکہ میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ اللہ کے بندوں، کیا آپ مددگاری ایک بدکاری کے لیے دنیا کے لوگوں میں مردوں کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کے رب نے آپ کے لیے جو آپ کو بیویاں پیدا کیے نے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ آپ ایسے لوگ ہیں جو حد سے گزر چکے ہیں۔ وہ بولے لوط اگر آپ اسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال کر باہر کر دیے جائیں گے۔ لوط نے جواب دیا کہ جی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آپ کے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم کی نسل سے نہیں تھے، آپ عراق سے آئے تھے کہ جب ان کے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں سیٹل ہوئے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو یہی آرڈر دیا کہ آپ اس ڈیڈ سی کے پاس کی قوم پہ آپ چلے جائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اب وہ ایک دن میں نہیں ہوا، کئی عرصہ گزرا، شادی بھی ان کی ہوئی وہاں کی خاتون سے، اور وہ معاملہ ہوا تھا۔ تو لیکن اب یہ ایگزیکٹو سمری ہے تو یہ مختصر بات ہی ہے۔ تب انہوں نے دعا کیا، ہمارے رب آپ مجھے اور میری فیملی کو اس عمل کے عذاب کے انجام سے نجات عطا فرمائیے جو یہ کر رہے ہیں، چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک قوم پرست بڑھیا کہ جو پیچھے رہنے والی رہ گئی تھی، پھر اسے اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا اور ان پر پتھروں کی ہولناک بارش برسا دی تھی۔ تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی، جنہیں وارننگ پہلے کاری دی گئی تھی۔ اس میں یقیناً بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، جبکہ آپ کے رب میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست اور نہایت مہربان ہے کہ اب بھی کسی انسان میں ابھی بھی توبہ آ جائے تو اس کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ پچھلی صورتوں میں یہی پکچر ہی آپ کو دکھا دی تھی کہ یہاں پہ ایک کیو لوط ہے، اسی کو آپ گوگل میپ میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، سمپل گوگل میں کر لیں پکچرز آپ کو آ جائیں گی۔ تو یہاں پہ یہ جو پتھر گرے تھے، تو یہ پتھر اسپیشلی ٹارگٹ کر کے ان کے بندوں کو کیے گئے تھے، اور جو حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا تو یہی ابھی غار بن گیا۔ تو یہ سینیریو ابھی بھی موجود ہے، اور جو کیمیکل ہیں تو ابھی موجود ہیں انہی پتھروں کے، اور انہی کیمیکل سے ابھی جارڈن اور اسرائیل کی اکانومی اسی سے چل رہی۔ تو آپ خود امیجن کر لیں کہ کیا رزلٹ ہوا ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایگزامپل دی قوم مدین کی جو 1300 BC کی ہے۔ اسی طرح جنگلیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا جب شعیب نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کیا آپ وارننگ نہیں سمجھ رہے، میں آپ کے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خبردار ہو جائیے اور میری بات مان لیجئے، میں اس خطرے
کو بچانے کے لیے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، میرا صلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سیلز کرتے ہوئے پیمانہ ٹھیک پورا بھرا کریں، کسی کو نقصان دینے والے نہ بنے، سیدھی ترازو سے تولا کریں اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیجیے، زمین میں ٹیررزم نہ پھیلاتے رہیے، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ سے پہلی نسلوں کو بھی۔ کہ ان کیا یہی تھا کہ تو یہ فراڈ کرتے تھے اور ٹیررزم بھی کرتے تھے؟ تو یہی ایگزامپلز آپ کو آج کل کے زمانے میں بھی ملتی ہیں، لیکن آپ کو یہی آتا ہوگا کوشچن کہ جی اب آپ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ٹائم لائن طے کی ہوئی ہے، اور رسولوں کے زمانے میں تو پہلے اعلان ہوتا تھا پھر عذاب آتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی ہے کہ اب نبوت ختم ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایگزامپل سے ہی آپ کلیئر کر لیں آپ کو معاملہ، اور پھر بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی وقت کر لیتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا کسی وقت، تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن آپ پھر بھی دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر ڈکٹیٹرز ہمارے زمانے میں جتنے گزرے ہیں اور ٹیررزم جو کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لوگ بھی اور ان کے لیڈرز بھی اسی زندگی میں مارے بھی جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بس اتنی سزا ہی ہوتی ہے کہ اس دنیا کا جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سینیریو کو، جواب جو انہوں نے قوم مدین نے جو کیا تھا وہ یہ تھا، کچھ نہیں جی، آپ پر تو کسی نے بری طرح جادو کیا ہوا ہے جس سے آپ کی عقل ماری ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ ہماری طرح کے آدمی ہیں، تو ہم تو آپ کو بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں، اگر سچے تو آسمان سے پہ عذاب کی کوئی ٹکڑا لے آئیں سامنے۔ شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ بالآخر انہوں نے اس وارننگ کو جھٹلا دیا تو صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور ان میں کچھ شک نہیں کہ کھولناک دن کا عذاب تو اس میں یقیناً بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن اس میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں، جبکہ آپ کے رب میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست اور نہایت مہربان۔ تو دیکھیں کہ یہ بھی سینیری ہوا، تو یہ دیکھیے یہ لوکیشن مدین شعیب جو ہے یہ اویلیبل، ان کے گھر بھی اسی طرح ہی انہوں نے بھی کھود کے رکھے تھے، اور ان کو اس لیے جنگل والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے جنگل تھا، یہاں پہ انہوں نے یہ سیٹل کیے تھے۔ یہ مدائن صالح سے اراؤنڈ 200 کلومیٹر ہی ہے یہ مدین شعیب جو ہے، اور یہیں سے آپ سیدھا چلیں تو 100 کلومیٹر پہ ہی آگے جارڈن آ جاتا ہے، اور جارڈن میں مزید آپ چلیں 200-300 کلومیٹر پہ غار لوط بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ تو وہیں پہ آپ جا کے پورا ایویڈنس آپ ابھی گھر پہ بیٹھے ہی آپ گوگل میپ میں ہی دیکھ سکتے ہیں ان کی لوکیشن کو، اور جب کبھی بھی آپ کو جانا ہوا ادھر تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ پوری وارننگ پہ آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ بھی سیم آ گئی کہ اب یہ عربوں کے سوالات کا جواب بھی یہاں پہ آیا۔ اب یہ انہی آیات کا، یعنی اب یہ اس صورت کا بھی آخری حصے میں پھر یہ پوری ایک ایگزیکٹو سمری لے کے پہلی قوموں کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ ٹارگٹ یہاں پہ آ گیا۔ تو ارشاد ہوا، اے رسول یہ پہلوں کی تاریخیں ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، اس لیے آپ مطمئن رہیے گا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے پوری کائنات کے رب کا اتارا ہوا ارشاد ہے۔ اسے آپ کے دل پر روح الامین جبریل لے کر اترے ہیں، اس لیے کہ دوسرے رسولوں کی طرح آپ بھی وارننگ کرنے والے بن سکیں۔ نہایت صاف عربی زبان میں یہ وارننگ اور یہ قدیم آرٹیکلز بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی مین بک بائبل آپ دیکھ لیں، اس سب میں پوری یہ ہسٹری وہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو اب سوال لوگوں نے کیا جو منکرین تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ آیا کہ یہ قرآن تو کسی غیر عربی عالم سے لکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب کب آئے گا جی؟ یہ اس قسم کا تھا، یہ کویسچن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا،
یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اسے کسی عجمی یعنی غیر عرب انسان پر نازل کرتے پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو پھر یہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے۔ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے خود گزارا، یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور پھر اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتارے، انہیں چند سال اور اسی طرح انجوائے کرنے دیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں وارننگ کی جا رہی ہو، تو یہ عقل ان کے کسی کام آئے گی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت ان پر کلی وضاحت کے لیے ہم نے کسی شہر کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا، اس کے لیے پہلے ان لوگوں کو وارننگ کرنے کے لیے خبردار کرنے والے رسول آ جائیں، کیونکہ ہم ظالم نہیں کرتے کہ اس کے بغیر، ہم کوئی ظالم نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ عذاب، میں نے اس لیے عرض کیا کہ عذاب ایسے نہیں ہوتا، عذاب پہلے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے تھے، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب عذاب ایسا نہیں آتا، اب بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت بڑے قسم کے برے حرکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے، لیکن ان کی ایک طرح کی ایک وارننگ کے طور پر کبھی انہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی زلزلہ، کبھی کچھ کسی طرح کا وہ آتا ہے، لیکن پھر بھی بندے بچ جاتے ہیں، پوری قوم نہیں مرتی، بلکہ باقی لوگوں کے لیے کہ باقاعدہ ایویڈنس ابھی بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، ورنہ کیونکہ رسول جب آتے تھے تو پوری کی پوری قوم کو یا تو ہلاک کر دیا جو ایمان نہیں لائے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوبیت کی سزا دی جو بنی اسرائیل پہ اللہ نے کی، اور پھر بنی اسماعیل پہ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی اس میں جو صحابہ کرام ایمان لائے تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور بنائی، وہیں سے آیا، لیکن اگلی نسلوں میں پھر عربوں نے غلط حرکتیں جب کی ان کے لیڈرشپ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہی معاملہ کر دیا کہ ان پہ بھی مغلوبیت کی سزا ہی دے دی، جو اس وقت یاجوج ماجوج کی مغلوبیت ہی میں ہے، کہ اس وقت اب عرب ممالک آپ دیکھیں گے سارے کے سارے ہی یہ امریکہ کے انڈر ہی ہیں، آزادی سے ڈسیزن نہیں لے پاتے، تو یہی مغلوبیت کی سزا ان پہ، اور سیم اسرائیل پہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی امریکہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اپنے ذاتی معاملات کو امریکہ والے چھوڑ دیتے ہیں، چلو کرو بھی جو ڈیسیژن لینا ہے لو، لیکن جہاں امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر انہی کو یوز کرتے ہیں، اسرائیل کو بھی اور مسلم عرب ممالک کو بھی ایسے ہی یوز کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ رشیا والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، تو سیم وہی سلسلہ مغلوبیت کا بھی جاری ہے سلسلہ۔ اچھا، پھر یہ سوال بھی آیا جی قرآن کوئی جادو ہے؟ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب پھر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا گیا ارشاد ہے، اس سے وارننگ حاصل کریں، اسے شیاطین لے کر نہیں نازل کر سکتے، نہ یہ ان کی لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سنگن لینے ہی سے دور رکھے گئے۔ اے رسول، یہ لوگ اب عذاب کی زد ہی میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی دوسرے مفروضہ خدا کو نہ پکاریے گا کہ آپ بھی سزاوار عذاب ہو جائیں گے۔ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے وارننگ کر دیجئے، اور جو اہل ایمان آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھیے، لیکن آپ کے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود آپ کی بات نہ مانیں گے تو انہیں صاف صاف بتا دیجئے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ میں اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم رب پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھتا ہے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے، یقیناً وہ رب سننے اور جاننے والا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو سب کو۔ تب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پہ
یہ وارننگ کی گئی کہ آپ پہ بھی یہ سزا آ سکتی ہے، آپ بچے۔ تو پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی کی میجورٹی ایمان لے آئے، لیکن آپ کا ایک چچا ابو لہب رہ گیا تھا اور وہی ہیڈ تھا، وہ نہیں آیا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی دنیا میں سزا دی۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فیملی کے آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہی سب سے بڑے اسکالر بنے تھے، لیکن ان کی نسل در نسل میں وہی بادشاہ بن گئے تھے، اور جب بادشاہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سزا دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ملتی فیملی جو بنو امیہ تھے وہ بھی اسی طرح بادشاہ بنے تھے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا، ان پہ سزا کی نوعیت کی آئی کہ ان پہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کی سزا آئی، وہ مارے، اور جو بچے تو وہ بچنے والوں کے لیے وارننگ رہ گئی۔ اور پھر باقی ہم لوگوں کے لیے بھی وارننگ سیم وہی ہے۔ پھر تو یہ ہوا کہ بنو عباس کی حکومت میں ہی یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج کو حکومت مل گئی تھی، جو اہل ایمان تھے تو وہی تھے جو تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان کے لوگ تھے، تو اصل حکومت کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، اور بنو عباس کے خلیفہ بس وہ ان کے نام کے ہی تھے، وہ ورنہ ان کا اپنا کوئی خاص ڈیسیژن میکنگ وہ خود نہیں کر پاتے تھے۔ اچھا، اب یہ خاتون نے یہ جو پوچھا تھا کہ جی قرآن کوئی جادو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہ جادو ٹونا جو تمہارے ہاں ہوتا ہے تو وہ شیاطین یعنی جنات سے لے کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے اس میں، کہ وہ اب فرشتوں سے کی باتیں سن کر کوئی وہ اپنے ان کو کوئی پیغام نہیں پہنچا پاتے، اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوا تھا۔ تو اب کوئی جادو ٹونا کرنے والا کوئی ایسا پیغام نہیں بتا سکتا تھا کہ جناب فیوچر میں یہ ہوگا، اب جو کرتا بھی تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا رزلٹ پھر یہی آتا تھا کہ وہی اگلے کا ایک جھوٹا رزلٹ ہی آتا تھا۔ تو اس کے بعد اب پھر ہوا یہ کہ چلے اب وہ فرشتوں کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا، اس کے بعد چلے کھلا تو پھر اس کے بعد جادو ٹونا والے بندے کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی دیکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ مستقبل کے کچھ کرتے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، تو ایک تکا ہی ہوتا ہے ان کا، کبھی لگ جاتا ہے کبھی کچھ نہیں۔ پھر ایک یہ سوال تھا جی قرآن کیا شیاطین کی کوئی شاعری ہے، کہ وہ شاعری سے یہ لوگ امپریس تھے عرب لوگ جو، تو وہ اس سے سوچنے لگے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جواب دیا، لوگوں یہ وہ پاکیزہ رسول ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیاطین اترتے ہیں، آپ کو بتا دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں، وہ ہر بدمعاش بدکار پر ہی اترتے ہیں، وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں مگر ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول بھی گویا ایک شاعر ہی ہے، کہ جب کہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ شاعر ہر گمراہی کی وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں لیکن وہ خود کرتے بھی نہیں ہیں، یعنی کوئی نیکی کی بات بھی کرتے ہیں خود نہیں عمل کرتے۔ اس سے وہی مستثنا ہے کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا اور اسی وقت بدلہ لیا جس پر جب ان پر ظلم کیا ہو، یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تو وہ جادو ٹونے کا وہ کرتے تھے، سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا غلط، اور پھر اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ انتہائی فصاحت و بلاغت سے قرآن آ رہا ہے جس میں سب امپریس ہو رہے ہیں بہت سے لوگ، تو اب ان کو یہ آیا کہ یہ تو کوئی شاعری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب یہ شاعری نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے شاعری کا ان کو کبھی شوق بھی نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے شاعری کی ہے کبھی، تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ شاعری ہو سکتی ہے۔ اور پھر شاعروں کو دیکھ لیں تو وہ ہر وادی میں جناب گھستے ہیں اور ہر طرح کی کہانیاں اور سب کچھ اور شاعری وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی نیکی کی بات بھی کرتے ہیں تو اس پہ کوئی عمل بھی نہیں کرتے، تو آپ بتا دیں، خود آپ دیکھ لیں۔
اچھا اس کے لیے دیکھیے تو اردو کے شاعروں کو آپ دیکھ لیں تو سیم ہی ایٹیٹیوڈ آپ کو کافی حد تک ملتا ہے، لیکن کچھ اچھے شاعر بھی ملتے ہیں کہ جو نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شاعروں میں بھی میجورٹی ایسے ہی تھے کہ جو بالکل نیکی پہ عمل نہیں کرتے تھے اور بڑی جہالت ہی وہ اس میں کرتے تھے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ شاعر کے جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے پھر اچھی شاعری ہی کی کہ جس میں نیکیاں ہی کی اور عمل بھی کیا، اچھے لوگ بھی تھے. اچھا اس کے لیے میں آپ سے یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ قدیم جاہلیت والی شاعری کو پڑھ لیجئے کہ ان کی کس کس وادیوں میں وہ گھستے تھے. یعنی یا تو ان کو کبھی اونٹ کی کوئی کہانی نکل آئی، یا کبھی خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ سکینڈل کی کہانیاں آپ کو ملیں گی، اور یا ملے گی تو اپنے قبیلے یا اپنی پارٹی کے کچھ محبت اور وہ چلی ہوگی. تو سیم اردو میں بھی آپ کو ملتی جلتی یہی ملے گی آپ میجورٹی کی، لیکن کچھ اچھی شاعری بھی کرتے. اچھا آپ کو وہ یاد ہوگا میں نے ایک بار ایک شاعر کا ترجمہ عرض کیا تھا، ایک عرب شاعر کا، اور بڑا اچھا مجھے وہ شعر بڑا پسند آیا. تو وہ عرض کیا، وہ اس کا ترجمہ مختصراً یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب خبردار ہمارے خلاف جہالت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑے جاہل ہیں. تو بس ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ایک جگت ہی ہے کہ وہ کیا، لیکن وہ بڑی ٹاپ کی شاعری اس کو کہا جاتا ہے یہ جہالت والی شاعری میں. تو جناب اس طرح کی آپ کو ایگزامپل ملیں گی. تو جناب یہاں پہ اب یہ لیکچر بلکہ یہ صورت بھی مکمل ہوئی. جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.